کلپ نمبر 1363۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 8 سے 10 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون۔ ترجمہ: بے شک ایمان لانے والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں کے لیے بے انتہا ثواب ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو ایمان لائے۔ اس سے پہلی آیت میں کافروں کے لیے وعید بیان ہوئی اور اس آیت میں ایمان والوں کے لیے وعدے کا ذکر ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ بے شک ایمان لانے والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں کے لیے بے انتہا ثواب ہے جو منقطع نہ ہوگا۔ اس آیت کی تفسیر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ آیت بیماروں، اپاہجوں اور ان بوڑھوں کے حق میں نازل ہوئی جو عمل اور طاعت کے قابل نہ رہے۔ انہیں اب بھی وہی اجر ملے گا جو تندرستی کے زمانے میں عمل کرنے پر ملا کرتا تھا۔ مسلمانوں کے نیک اعمال کا ثواب بیماری، بڑھاپے وغیرہ میں منقطع نہیں ہوتا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کو ان کے نیک اعمال کا بے انتہا ثواب عطا فرماتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جو مسلمان تندرستی اور صحت کے ایام میں کوئی نیک عمل پابندی کے ساتھ کیا کرتا تھا، پھر بیماری، معذوری یا بڑھاپے وغیرہ کی وجہ سے وہ نیک عمل نہ کر سکا، تو ان ایام میں عمل نہ کرنے کے باوجود اسے اسی نیک عمل کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ مضمون کثیر احادیث میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ ان میں سے 3 احادیث سماعت کیجیے۔ نمبر 1، بخاری شریف کی حدیث، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ بیمار ہو جائے یا کسی سفر پر جائے تو اسے اس کے ان نیک اعمال کا اجر ملتا رہے گا جو وہ صحت کے ایام میں اور حالت اقامت میں کیا کرتا تھا۔ حدیث نمبر 2، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ عبادت کے اچھے راستے پر ہوتا ہے پھر بیمار ہو جاتا ہے تو اس پر مقرر فرشتے سے کہا جاتا ہے، تم اس کی تندرستی کے زمانے کے برابر اعمال لکھتے رہو یہاں تک کہ میں اسے شفا دوں یا اسے اپنے پاس بلا لوں۔ نمبر 3، حضرت عتبہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کا اپنی بیماری پر بے قرار ہونا تعجب خیز ہے۔ اگر اسے معلوم ہو جائے کہ اس کی بیماری میں کتنا ثواب ہے تو وہ یہ چاہے گا کہ ساری زندگی بیمار ہی رہے۔ پھر حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام آسمان کی طرف سر اٹھا کر مسکرائے تو آپ سے عرض کی گئی، آپ آسمان کی طرف دیکھ کر کیوں مسکرائے؟ ارشاد فرمایا، مجھے 2 فرشتوں کو دیکھ کر تعجب ہوا، وہ نماز پڑھنے کی ایک جگہ میں وہاں نماز پڑھنے والے کو ڈھونڈ رہے تھے۔ جب اس جگہ وہ نمازی نہیں ملا تو فرشتے واپس چلے گئے۔ پھر انہوں نے عرض کی، اے ہمارے رب عز و جل، ہم تیرے فلاں بندے کا نیک عمل دن رات لکھتے تھے، اب ہمیں معلوم ہوا کہ تو نے اسے اپنی تقدیر کی رسی سے باندھ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تم میرے بندے کے اسی عمل کو لکھتے رہو جو وہ دن رات کیا کرتا تھا، اور اس میں کوئی کمی نہ کرو، اور میں نے جتنے دن اسے روک لیا ہے ان دنوں کا اجر میرے ذمہ کرم پر ہے، اور جو عمل وہ کیا کرتا تھا اس کا اجر اسے ملتا رہے گا۔ قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين۔ ترجمہ: تم فرماؤ، کیا تم اس اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین بنائی اور تم اس کے لیے شریک ٹھہراتے ہو؟ وہ سارے جہانوں کا رب ہے۔ قل، تم فرماؤ۔ اس سے پہلے آیت نمبر 6 میں بتایا گیا کہ لوگوں کا معبود صرف ایک ہے، اور اب اس آیت سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ معبود ہونے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کافروں سے ارشاد فرما دیں کہ کیا تم اس عظمت و شان والے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کر کے اس کے ساتھ کفر کرتے ہو جس نے اپنی قدرت اور حکمت سے اتنی بڑی زمین کو صرف 2 دن میں بنا دیا، اور تم بتوں اور بے جان مورتیوں کو ایسی قدرت اور حکمت والے رب تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہو، حالانکہ اس کا کوئی شریک ہونا ممکن ہی نہیں، اور وہ سارے جہانوں کا رب ہے، تو اس کی مخلوق میں سے کوئی اس کا شریک کس طرح ہو سکتا ہے؟ یاد رکھو کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی عبادت کا مستحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، کیونکہ سب اس کی مخلوق اور اس کی ملکیت ہیں۔ نوٹ: یاد رہے کہ زمین کو 2 دن میں پیدا فرمانا حکمت کے پیش نظر ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ایسی ہے کہ وہ چاہتا تو 1 لمحے سے بھی کم میں پوری زمین بنا دیتا۔
وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين۔ ترجمہ، اور اس نے زمین میں اس کے اوپر سے پہاڑ رکھ دیے اور اس میں برکت رکھی اور اس میں بسنے والوں کی روزیاں مقرر کی۔ یہ سب 4 دنوں میں ہوا۔ سوال کرنے والوں کے لیے درست جواب ہے وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا، اور اس نے زمین میں اس کے اوپر سے پہاڑ رکھ دیے، یعنی اللہ تعالیٰ ایسا قادر ہے کہ اس نے زمین میں اس کے اوپر سے پہاڑ رکھ دیے اور دریا، نہریں، درخت، پھل اور طرح طرح کے حیوانات پیدا کر کے اس میں برکت رکھی اور زمین میں بسنے والے انسانوں اور دیگر جانداروں کے لیے ان کی روزیاں مقرر کر دیں۔ یہ سب کچھ 4 دنوں میں ہوا، اور جو لوگ زمین کی تخلیق کے بارے میں سوال کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ پورے 4 دن ہیں۔ نوٹ: یاد رہے کہ یہاں 4 دنوں میں وہ 2 دن شامل ہیں جن میں زمین کو پیدا کیا گیا، یعنی 2 دن میں زمین کی پیدائش ہوئی اور 2 دن میں پہاڑ وغیرہ دیگر چیزیں پیدا کی گئیں۔ یوں یہ مکمل 4 دن